اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں تمام بنی آدم کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ایک بڑی نعمت کو ذکر فرما رہے ہیں۔ سے گزشتہ آیات میں جنتی لباس کا ذکر کیا گیا تھا، تو یہاں پر زمین کے لباس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں رد ہے ان لوگوں کا بھی، یعنی جو نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں، ان کا رد اس طرح ہے جو ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تک انسان زمین پر بغیر لباس کے رہتا تھا، تو اس میں اس کا رد ہے کہ لباس کا جو حکم ہے یہ ابتدائی انسانیت سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم، ہم نے اتارا تم پر، لباسن، ایسا لباس، یواری سوآتکم وریش، جو چھپاتا ہے تمہاری پوشیدہ اعضاء کو، سوآتکم، یعنی سوآت یہ سواتن کی جمع، جسم کے وہ اعضاء جن کو دیکھنا معیوب سمجھا جاتا، برا سمجھا جاتا۔ وریشہ، اور لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشہ زینت، باعث زینت۔ تو لباس کے اندر دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک تو یہ کہ یواری سواتکم، وہ کس کا کام دے؟ ستر کو چھپانے کا کام دے، جیسے مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا پورا جسم، چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھوڑ کر، چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، یہ اس کے ستر میں داخل ہے، یعنی اس کو چھپانا، اس کو ڈھانپنا اس کے لیے کیا ہے؟ لازم اور فرض، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ نماز کے اندر اگر ان میں سے یہ ستر کھلا رہا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ جو مرد کا ستر ہے وہ، اور عورت کا جو ستر ہے، عورت کے لیے اگر سر نماز میں کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس ستر کا چھپانا نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری اور فرض۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو تعبیر استعمال کی وہ کیا ہے؟ انزلنا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں، اس لباس کی جو اصل ہے روئی کپاس، یہ کس نے اتاری ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے اتاری ہے۔ تو اس کی اصل اللہ تعالیٰ نے اتاری، تو اسی مناسبت سے یہاں کیا تعبیر اختیار کی گئی؟ انزلنا۔ اور ایک اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اے انسان، جو تم نے اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ کی بنائی چیز نے اپنی صلاحیت استعمال کر کے اس کو کپڑے کی شکل میں بنا لیا، تو یہ بھی کس کی عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ جیسے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہم نے لوہے کو نازل کیا، تو وہاں بھی یہی معنی ہے کہ لوہا جو ہے وہ اصل خام وہ کس کا پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس کو پھر اپنی ذہن استعمال کر کے انسان مختلف شکلوں میں کیا کر لیتا ہے؟ ڈھال لیتا ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے یہ بھی کس کی عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے یہاں انزلنا کی تعبیر اختیار کی۔ وریشہ، اور لباس میں دوسری نعمت یہ ہے کہ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ستر عورت کا کام دیتا ہے، اور دوسرا اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ زینت، کہ اس میں زینت بھی ہو، لباس میں کیا ہو؟ زینت بھی ہو۔ اور تیسری چیز وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ایک قرات، اور تقویٰ کا لباس وہ بہتر لباس، تقویٰ کا لباس وہ کیا ہے؟ بہترین لباس۔ اور ایک قرات اس کی وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ زبر کے ساتھ،
تو پھر یہ انزلنا کے تحت میں ہوگا، انزلنا لباس التقوی، اور ہم نے اتارا تقوی کے لباس، یعنی خوف خداوندی، پرہیزگاری، جیسے سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے لباس کا اتارنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تو اب اللہ تعالیٰ پھر خطاب فرما رہے ہیں بنی آدم کو، یعنی لباس کی نعمت کو ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ جیسے اس نے فتنے میں ڈال کر تمہارے ابوین کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اتار دیتا ہے ان سے ان کے لباس کو تاکہ ان دونوں کو سکھلا دے ان کے پوشیدہ اعضاء۔ ٹھیک ہے، سوآت کہتے ہیں جسم کے ایسے اعضاء جس کو دیکھنا معیوب سمجھا جاتا ہو، عیب سمجھا جاتا ہو، برا سمجھا جاتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وہ شیطان، وقبیلہ، اور اس کے جو معاون لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کنبے کے جو لوگ ہیں، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ مطلب یہ ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ کس چیز کو، بے حیائی کو اور عریانی، اس چیز کے فتنے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس لیے مفسرین نے لکھا کہ شیطان کا جو پہلا حملہ انسان پر ہوتا ہے وہ ایمان کے بعد اس کا جو بڑا حملہ ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ انسان کی حیا پر، کہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ بے لباس کر دیتا ہے۔ اور جیسے قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور بے حیائی اور یہ عریانی کو اس کی نظروں میں کیا بنا دیتے ہیں؟ یعنی اس کو مزین کر کے دکھلاتا ہے، وہ اس کو کوئی بری چیز نہیں سمجھتا، وہ اس کو کوئی بری چیز نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس میں اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ فخر سمجھنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے بہت سے لوگ جو اس طرح کی بات کرتے بھی ہیں کہ تو اسی اغوا کا، یعنی اسی گمراہی کا اور اسی مزین کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ وہ پھر اس پر اپنی بے حیائی اور عریانی پر مختلف قسم کی تعویلات کرتے ہیں، کہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں کیا آزاد ہیں، ٹھیک ہے، یا کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ کیا کہتے ہیں؟ سامنے والے شخص کو الزام دینے لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے بنایا شیاطین کو دوست ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، یہاں سے ایک خاص حکم کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کی رسم یہ تھی کہ وہ حج کے دنوں میں برہنہ طواف کرتے تھے، مطلب ان کا نظریہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ عام لباس، اس میں ہم سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، برے افعال بھی سرزد ہوتے ہیں، تو اس لباس کو پہن کر ہم اللہ تعالیٰ کے حرم میں کس طرح جا سکتے ہیں؟ تو دن کے وقت میں مرد اور رات کے وقت میں عورتیں یہ برہنہ طواف کرتے تھے۔ البتہ قریش کو اس سے کیا حاصل تھا؟ استثناء حاصل تھا کہ ان کا عرب کے اندر بہت زیادہ احترام تھا اور وہ اس کے مجاور ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ سمجھے جاتے تھے، باقی تمام قبائل وہ اسی طرح کرتے۔ اور دوسری ان کی خرابی یہ تھی کہ یہ ایام حج کے اندر بہت زیادہ کھاتے پیتے نہیں تھے، زیادہ بھوکے رہنے کو پسند کرتے تھے۔ یہ چیزیں خود سے انہوں نے اپنے لیے کیا کر رکھی، اپنے اوپر لازم کر رکھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً،
کہ جب وہ لوگ کرتے ہیں بے حیائی کا ارتکاب، برائی کا ارتکاب، قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا، تو وہ دو دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی پر پایا اپنے آبا کو، کہ وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور دوسری دلیل ان کی واللہ امرنا بہا، کہ اللہ ہی نے ہمیں کیا دیا، اس چیز کا حکم دیا۔ تو پہلی جو ان کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آبا کو اسی پر پایا، اس کا تو جواب قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر دیا، جیسے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے آبا بھی اگر کسی چیز کا شعور نہ رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی یہی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کیا کیا گیا، تقابل کیا گیا کہ کیا ان کے آبا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں حکم دیتے بے حیائی کا، برائی کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو یہ ان کے دوسرے شق کا جواب ہو گیا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ قل امر ربی بالقسط، بلکہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تو مجھے حکم دیا انصاف کرنے کا۔ فاقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون، اور اسی کی طرف اپنا رخ پھیرے رکھو، واقیموا وجوہکم، اور اسی کی طرف رکھو اپنا رخ، عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت۔ ٹھیک ہے، ایک تفسیر، اور ایک تفسیر مسجد کی ہے کہ ہر نماز کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، یعنی صرف اسی کو پکارو۔ کما بدأکم تعودون، جیسا اس نے، کما بدأکم، تمہیں اولاً پیدا کیا، تعودون، اسی طرح تم لوٹو۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ان مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ اپنے تمام معاملات میں، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اپنے تمام معاملات میں، تمام عبادات میں اللہ کے احکام کی اطاعت کرو، اور اللہ نے کہیں ایسا حکم نہیں دیا جیسے مشرکین کام کیا کرتے تھے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ہدایت یافتہ ہے، و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور دوسری جماعت ثابت ہو گئی ان پر گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے بنایا شیاطین کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون انہم مہتدون، اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں سے ایک خاص حکم نماز کے حوالے سے دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی آدم اپنی زینت کو اختیار کرو۔ خذوا زینتکم، یعنی پیچھے لباس کے دو مقاصد ذکر کیے گئے تھے نا، یواری سواتکم وریشا، تو یواری سواتکم یعنی اپنے ستر کو چھپانا تو نماز میں کیا ہے، فرض ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خذوا زینتکم، اپنی زینت کو لازم پکڑو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ کیا معنی کہ محض ستر کو چھپا لینا کافی نہیں، یعنی نماز کے وقت ایسا لباس پہنو کہ عام طور پر اس کو اچھا لباس سمجھا جاتا، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت کے بقدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی جانے تو اچھا لباس پہن کر جاؤ، بہترین لباس پہن کر جاؤ، اس کے یہ معنی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا یہ ان کے اس کا جواب ہو گیا مشرکین کے عمل کا نا، کہ وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کا جواب ہو گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور ان کی دوسری خرابی کیا تھی کہ وہ ایام حج میں کوئی اچھا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اس میں کیا نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، یعنی اتنا زیادہ
نہ کھاؤ پیو کہ ہر وقت اسی فکر میں لگے رہو. جیسے حدیث مبارکہ میں اس کو بھی اسراف قرار دیا گیا کہ انسان ہر وقت اسی فکر میں رہے، کھانے پینے کے علاوہ اسے کوئی فکر نہ ہو. انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اسراف کرنے والوں. تو اس میں اس آیت مبارکہ میں دو باتیں بتلائی گئی. ایک تو یہ کہ نماز کے لیے اچھا لباس پہننا اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مقدر، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ جس حالت میں عام طور پر لوگ کسی دوسرے جو صاحب جس کی معاشرے میں عزت ہو، کہ عام طور پر اس حالت میں لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے جانے کو پسند نہ کرتے ہوں، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جانا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے علماء نے جن علماء نے ذرا زیادہ سختی کی، انہوں نے اس لیے کہا کہ ننگے سر نماز پڑھنا مرد کا، ٹھیک ہے، یا آستین وغیرہ اوپر چڑھا کر نماز پڑھنا، یا آدھی بازوں والی آستین کے ساتھ نماز پڑھنا، صرف بنیان پہن کر نماز پڑھنا. یہ بعض لوگ جس طرح جلدی میں نماز کے وقت کیا کر لیتے ہیں، وہ ایک رومال سا پہن لیتے ہیں. تو ان تمام حالتوں میں نماز پڑھنے کو کیا لکھا ہے؟ مکروہ لکھا ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ ایسے طریقے ہیں کہ ان کو پسند نہیں کیا گیا. تو یہ جو ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، تو قرآن مجید کا یہ مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے میں پوری حکمت کو کیا کر دیا؟ بیان کر دی. جیسے ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ سوال ہوا نا، ایک عالم سے کسی حکیم نے پوچھا کہ کیا قرآن و سنت میں حکمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید نے پوری حکمت کو ایک جملے میں ہی کیا کر دی؟ بیان کر دی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. اور انہوں نے کہا کہ سنت سے کوئی بات، تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، تو اس کا علاج کرو کس کے ساتھ؟ پرہیز کے ساتھ. مفہوم اس کا یہ ہے. تو پھر وہ حکیم جو تھا وہ بڑا حیران ہو، اس نے کہا کہ ان دونوں نے تو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جالینوس جو کہ بہت بڑا حکیم تھا، اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں چھوڑی طب میں. تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اس مختصر سے جملے سے مفسرین نے 8 مسائل شرعیہ نکالے ہیں. ایک تو یہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ جس طرح وہ لوگ ایام حج میں کھاتے پیتے نہیں تھے، تو ایک مسئلہ تو اس سے یہ نکلا کہ بقدر ضرورت کھانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. بقدر ضرورت کھانا کہ انسان کی کیا رہ سکے؟ نمو اور حیات باقی رہے، تو یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور ایک مسئلہ اس سے یہ نکلا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ اشیاء کے اندر اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، جب تک کہ اس کی حرمت پر کیا نہ ہو جائے؟ کوئی نص قائم نہ ہو جائے. اشیاء کے اندر اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، جب تک کہ حرمت پر کیا نہ ہو؟ کوئی دلیل، کوئی نص قائم نہ ہو جائے. اور تیسرا مسئلہ اس سے یہ نکلا کہ جس چیز کو شریعت حرام قرار دے، منع قرار دے، اس کا استعمال کیا ہے؟ ممنوع ہے. تو یہ ساری اسراف کی صورتیں ہیں. اسی طرح اسی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کسی حلال کو حرام سمجھنا یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے، اسراف میں داخل ہے. کسی حلال کو کیا سمجھنا؟ حرام قرار دینا، یہ بھی کیا ہے؟ اسراف ہے. اور پانچواں یہ کہ جس وقت کھانا کھاتے ہوئے انسان کا پیٹ بھر جائے، اس کے بعد بھی کھاتے رہنا، یہ بھی کس میں داخل ہے؟ اسراف میں داخل ہے. یعنی اسراف کا معنی یہ ہے نا کسی چیز کو اس کے محل سے کیا کر دینا؟ بڑھا دینا. اور چھٹا مسئلہ اس سے یہ نکلا کہ اتنا کم کھانا کہ انسان اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے پر بھی اس کو کیا نہ رہے؟ قدرت نہ رہے، یعنی کمزوری ہو جائے، ضعف ہو جائے، یہ بھی کس میں داخل ہے؟ اسراف. اور ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت کھانے کی فکر میں لگے رہنا. ٹھیک ہے،
کہ انسان کا جو مقصود ہے وہ کیا بن جائے، کھانا پینا ہی بن جائے، یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ اور آٹھواں اس سے یہ کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے نا، اس کی حیثیت جیسا کہ بعض حدیث میں بھی آتا مسافر کسی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو دنیا میں اس طرح سے رہنا چاہیے کہ اپنے نفس پر کچھ جبر کرنا بھی سیکھے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آٹھواں مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جس چیز کو انسان کا دل چاہے وہ فوراً اس کو حاصل کر لے، یعنی اپنی دنیا کے اعتبار سے ہر خواہش کو پورا کرنا۔ یہ بھی کس میں، اس کو بھی علماء نے کس میں لکھا، اسراف میں لکھا۔ تو یہ 8 مسئلے ہیں جو اس مختصر سے جملے سے کیا ہو گئے، مستنبط ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ یہ جو یہ کہتے تھے نا کہ بعض حلال چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک اور جواب اس کا دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ، اے پیغمبر کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ التی، کس نے حرام قرار دیا اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے نکالی، یعنی جو اس نے بنائی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام قرار دے دیا پاکیزہ چیزوں کو رزق میں سے۔ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ دنیا میں بھی کس کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے، یعنی جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی نص قائم نہ ہو جائے تو یہ کیا ہے، ایمان والوں کے لیے ہی ہے دنیا میں، یعنی مباح الاستعمال ہے، خالصۃ یوم القیامہ، یعنی دنیا میں تو ایمان والوں کے لیے اس طرح ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ کفار کے لیے بھی ہیں، لیکن آخرت میں خالص یہ جو چیزیں ہیں ملبوسات میں سے ہیں، زینت کی چیزیں ہیں اور غذاؤں میں سے ہیں، یہ خالص آخرت میں انہی لوگوں کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہوں۔ تو اسی جملے سے مفسرین نے استدلال کیا کہ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کہ کھانے پینے اور پہننے کی تمام چیزیں یہ اصلاً کس کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہی ہیں، طبعاً ان کے ساتھ ساتھ کون بھی اس میں شامل ہے، غیر مسلم بھی انہی کے طفیل سے اس میں کیا ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اصلاً یہ کس کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، طبعاً اور ضمناً غیر مسلم بھی ان سے کیا کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آخرت میں یہ صرف کن کے لیے ہوں گی، مسلمانوں کے لیے ہی ہوں گی، کیونکہ کفار کے لیے آخرت میں کیا نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا اعمال کی جزا کا۔ کیوں؟ بنیادی شرط یعنی ایمان کے مفقود ہونے کی وجہ سے، ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے اختیار سے سادہ زندگیاں گزارتے تھے، ٹھیک ہے؟ 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ ان کے پاس جو کچھ بھی آتا وہ اس کو عام لوگوں میں کیا کر دیتے تھے، تقسیم کر دیتے، دینی کاموں میں خرچ کر دیتے، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ میں سے خاص طور پہ خلفائے راشدین، پھر سلف صالحین میں سے وہ لوگ جن کو معاشرے میں لوگ مقتدا اور پیشوا سمجھتے تھے، تو ان لوگوں کی تعلیم کے لیے سادہ زندگی گزارتے تھے تاکہ جو دوسرے عمراء ہیں ان کو یہ نصیحت ہو، ان کو یہ تلقین ہو کہ وہ اپنے ماتحتوں پر اپنی مالی حیثیت کا رعب نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لباس بھی کیا کیے، زیب تن کیے، لیکن اس کو زیادہ عادت نہیں بنائی اس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت میں سب سے مہنگی پوشاک پہنتے تھے، چادر پہنا کرتے، ٹھیک ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ وہ اپنے وقت میں
بہت زیادہ قیمتی کپڑے پہنتے، اور ان کے بارے میں تو یہ بھی لکھا ہے، بعض جو سوانے نگار ہیں، کہ وہ امام مالک رحم اللہ ایک کپڑا جو زیبتن کرتے دوبارہ اس کو نہیں پہنتے، یعنی دوبارہ وہ اس کے بعد اس کسی ضرورت مند کو دے دیتے۔ ہاں بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے مجاہدات کے لیے یا تصوف کے اندر، لیکن تصوف بھی کیا ہو، اپنی روح کے ساتھ صحیح تصوف ہو، تو اس میں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شیخ کامل ابتدا میں اپنے کسی مرید کی اصلاح کے لیے اس کو حکم دیتے ہیں ترک لذائذ کا، یعنی مباحات کے ترک کرنے کا، وہ بھی صرف ابتدا میں ہوتا ہے جب مجاہدات کے لیے، تاکہ ریاضت ہو جائے اور نفس کیا ہو جائے، کامل ہو جائے، اور پھر بعد میں ان کی کیا کر دی جاتی، اجازت دے دی جاتی۔ اور جو دوسری چیز رہبانیت ہے کہ بالکل الگ تھلگ ہو جانا اور ساری چیزوں کو بالکل ہی چھوڑ دینا، اس کی اسلام میں کیا نہیں، گنجائش نہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یہاں سے محرمات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے حرام قرار دیا ہے الفواحش، گناہوں کو، بری باتوں کو، برے کاموں کو، ما ظہر منها، جو ان میں سے کیا ہوں، اعلانیہ ہوں، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہوں، والاسم، اور گناہ کو، والبغی بغیر الحق، اور دوسروں پر ناحق ظلم کرنے کو، زیادتی کرنے کو۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ الاسم کے اندر وہ تمام گناہ، چاہے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہو، اقوال کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہو، اعمال کے ساتھ ہو، والاسم میں وہ تمام گناہ آگے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور والبغی بغیر الحق میں وہ تمام اعمال و اقوال گناہ کے آگے جن کا تعلق دوسروں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ان چیزوں کو کہ نہیں اتاری اللہ نے اس پر کوئی سند، کوئی دلیل، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے متعلق ایسی باتیں کہو جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بعض وجوہ سے بندوں کو کیا کرتے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، اس سے کوئی دھوکے میں نہ پڑے۔ کیوں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اس لیے کہ ہر گروہ کے لیے ایک کیا ہے، مدت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی وہ مقررہ مدت آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو نہ تو وہ اس سے ایک لمحہ کیا ہوں گے، مؤخر ہوں گے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ایک لمحہ مقدم ہوں گے، یعنی وہ وقت مقرر سے نہ تو ایک لمحہ مؤخر ہوں گے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ اس سے ایک لمحہ مقدم ہو، یعنی اصل یہ ہوگا کہ اس سے پہلے ہی پکڑ ہو جائے۔ اصل مقصود کس کو بتلانا ہے؟ اصل مقصود یہ بتلانا ہے کہ جب وہ وقت موعود آ جائے گا، جب وہ میعاد پوری ہو جائے گی، تو عذاب میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ تو یہاں وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کا ذکر محض کس کے لیے؟ تاکید کے لیے۔ اصل مقصود کس کو بتلانا ہے؟ تاخیر کی نفی ہے، تو تقدیم کا ذکر کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے۔ جیسے اس کی مثال، جیسے کوئی دکاندار کہتا ہے قیمت کا بھاؤ طے کرتے ہوئے کسی کے ساتھ، گاہک کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو اصل مطلوب تو کیا ہوتا ہے، قیمت کی کمی کو بتلانا ہوتا ہے، تو زیادتی کا ذکر محض کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی زیادتی کا ذکر مقصود نہیں ہوتا، اس کا تذکرہ صرف کس لیے آ جاتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اصل مقصود کیا ہے؟ عذاب کی تاخیر کی نفی کو بتلانا ہے۔ تقدیم کا ذکر کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے۔ چلیں بس